بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جن میں سے ایک ایسا نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی ہر مراد کو پورا کرتے ہیں، اور جس بندے کو بھی وہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور وہ اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نام ہے جسے اسم اعظم کہا جائے، اور آخر اس اسم اعظم کو کیوں چھپا کر رکھا گیا، اس کو امت سے کیوں مخفی رکھا گیا؟ یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، جزاک اللہ۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف علماء کرام اکابرین کی تحقیق ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ علماء کرام نے اسم اعظم کے بارے میں اپنی رائے میں اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کے کئی اقوال جنہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ علمی تحقیق واضح ہو جائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسم اعظم کا الگ کوئی وجود ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء عظیم ہیں، کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا جائز نہیں۔ اس بات کی طرف ایک قوم کا رجحان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے پر فضیلت دینے کو جائز نہیں سمجھتے، اور اللہ کے اسم اعظم کے ذکر کا جو روایت میں آیا ہے یہ حضرات عظیم پر محمول کرتے ہیں، یعنی اعظم معنی عظیم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو اطلاع نہیں دی، جیسا کہ لیلۃ القدر قبولیت کی ساعت اور نماز وسطیٰ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسم اعظم بعض اہل کشف سے نقل کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے کیونکہ یہ اسم مبارک کسی اور پر نہیں بولا جاتا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اسم اعظم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ اسم اعظم الرحمن الرحیم الحی القیوم ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کا اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ پیارے دوستو، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت اس طرف گئی کہ اللہ کے ناموں میں فضیلت کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا کہ اللہ کے ناموں میں کوئی دوسرے سے بڑا نہیں، اور جہاں کبھی اسم اعظم کا لفظ آئے اس کا معنی عظیم، اکبر یعنی کبیر ہے۔ اور ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسم مبارک کی قطعی تعین نہیں فرمائی، حالانکہ آپ سے کمتر شان والے بھی اسے جانتے تھے، مثلا آصف بن برکھیا، بلعام بعورہ اور عبداللہ بن عطامر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتہائی تضرع اور انکساری سے اپنی امت کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا فرمائی تھی تو یقیناً اس اسم اعظم سے ہی دعا مانگی ہوگی تاکہ قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بڑے شفیق تھے اور امت کی تکلیف آپ پر شاق گزرتی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام کی فضیلت اور حکم دوسرے کی طرح ہے۔ جس نام سے دعا مانگی جائے چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو درگزر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم فرماؤ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کلام سے ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ برابر معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اور دوسرے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کا کوئی کلام دوسرے سے افضل نہیں، کیونکہ ایک رب کا ایک کلام ہے، پس ایک دوسرے پر فضیلت محال ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا مانگی جائے دعا جلد قبول ہوتی ہے وہ 7 حروف سے مرکب ہے۔ پھر الیافی نے کہا کہ میں نے شیخ عبدالعباس المرسی کا ایک خط دیکھا جو انہوں نے شیخ عبدالنون خانقاہ میں بعض مشائخ کے نام لکھا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ میں تجھے اسم اعظم کا تحفہ بھیج رہا ہوں، نماز فجر کے بعد اس کو 70 مرتبہ دعا مانگو اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم یا قدیمو یا دائمو یا صمدو یا ودودو یا وطرو یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 7 اسماء ہیں جنہیں میں نے ایک عارف شیخ البجاج کے خط سے نقل کیا ہے۔
یہ بزرگ القصر شہر میں مدفون ہے۔ حضرت سید عبدالباب شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے احسانات میں سے ایک مجھ پر یہ ہے کہ مجھے اللہ کا وہ اسم اعلیٰ معلوم ہے جس سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، مگر میرے علم میں اس سے دعا اسی نے مانگی جس کی دینداری، خوف خدا اور مخلوق خدا پر شفقت کا مجھے یقین ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آدمی جس پر ناراض ہو یا جس نے اسے ستایا ہو اس کے خلاف اس سے دعا کرے اور اس شخص کو اللہ ہلاک کر دے، جیسے بلعام بن باورا کو پیش آیا۔ اگر مجھ سے پہلے اولیاء کرام اسے نہ چھپاتے تو میرے بھائی میں بھی آپ لوگوں سے اس کا ذکر کر دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کا سوال کیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اسے لپیٹ کر مہر لگی ہوئی میرے پاس لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا نبی اللہ مجھے بتا دیں۔ فرمایا، عائشہ، عورتوں کو، بچوں کو اور بیوقوفوں کو اس کو بتانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اسم اعظم بتایا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی سکھا دیجیے۔ فرمایا، عائشہ، تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ فرماتی ہیں، میں الگ ہو کر کچھ وقت بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سکھا دیجیے۔ فرمایا، عائشہ، تیرے لیے اس کا سیکھنا مناسب نہیں اور نہ یہ تیرے شایانہ شان ہے کہ اس کے سبب مجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگے۔ ایک بزرگ یوسف بن الحسن نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ذوالنون مصری اللہ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ میں مکہ معظمہ سے ان کی ملاقات کے لیے چل پڑا تو پہلی نظر میں جو ان کو میں نظر آیا یہ کہ میری لمبی داڑھی تھی، میرے ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا جس کا منہ رسی سے بندھا ہوا تھا، رسی کا سرا میرے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ آپ نے سحر ہو کر مجھے دیکھا۔ جب میں نے سلام عرض کیا، گویا انہوں نے بڑا برا محسوس کیا۔ 2-3 دن بعد ان کے پاس ایک متکلم آیا جو ائمہ متکلمین سے تھا۔ اس نے ذوالنون سے علم کلام کے کسی مسئلے پر مناظرہ کیا اور ذوالنون پر غالب رہا۔ مجھے اس کا صدمہ ہوا، میں آگے بڑھا اور دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس متکلم کو اپنی طرف سے متوجہ کیا اور مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے لاجواب کر دیا۔ پھر میں نے اس پر دیگ کلام پیش کیا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اس پر ذوالنون بہت معتجب اور خوش ہوئے۔ وہ بوڑھے اور میں جوان تھا، اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور معذرت کرنے لگے کہ مجھے تمہارا علمی رتبہ معلوم نہ تھا، میرے نزدیک تم نیک تر آدمی ہو۔ اس کے بعد ہمیشہ اپنے دوستوں پر مجھے فضیلت اور عزت دیتے، یہاں تک کہ اسی طرح مجھ پر پورا سال بیت گیا۔ میں نے کہا، استاد، میں مسافر آدمی ہوں، بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے سال بھر آپ کی خدمت کی ہے اور آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کا اسم اعظم جانتے ہیں۔ آپ نے مجھے آزما لیا اور معلوم کر لیا کہ میں اس کی قابل ہوں۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے۔ آپ خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید مجھے بتا چکے ہیں۔ پھر 6 ماہ تک خاموش رہے۔ پھر ایک دن فرمایا، ابو یعقوب، تم فسطاط شہر میں میرے فلاں دوست کو نہیں جانتے؟ آپ نے اس کا نام لیا۔ میں نے کہا، جی جانتا ہوں۔ پھر ایک تھال باہر لائے جس پر ڈھکن تھا جو رومال سے کس کر بندھا ہوا تھا۔ فرمایا، فسطاط میں جس آدمی کا میں نے ابھی نام لیا تھا یہ اس کے پاس لے چلو۔ کہتے ہیں میں نے تھال لیا تو وہ ہلکا پھلکا تھا، گویا اس میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جب میں فسطاط شہر پہنچا میں نے دل میں کہا، ذوالنون ایک شخص کے پاس ایسا تھال بھیج رہے ہیں جس میں کچھ نہیں، میں ضرور دیکھوں گا اس میں کیا ہے۔ کہا، میں نے رومال کو کھولا۔ میں نے رومال کھولا اور ڈھکن الٹایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چوہا چھلانگ لگا کر چلتا بنا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اس وقت میرا ذہن ان کے مقصد کی طرف نہ گیا۔
کہا میں غصے میں بھرا واپس آیا۔ جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور تمام بات سمجھ گئے۔ فرمایا پاگل، میں نے ایک چوہے کی امانت تیرے سپرد کی، تو نے اس میں خیانت کر دی، پھر میں تیرے پاس اللہ کے اسم اعظم کی امانت کیسے رکھوں؟ اٹھ چل، اس کے بعد میں تجھے کبھی نہ دیکھوں۔ سو میں لوٹ آیا۔ پیارے دوستو، اسم اعظم معین ہے جسے اللہ جانتا ہے اور اپنے خاص بندوں میں سے جسے چاہے الہام کرے۔ پھر جو اس کے تعین کے قائل ہیں، ان میں غور و فکر، آثار سے حاصل کرنے اور کشف الالہام کے ذریعے سے اسے پانے کے اختلاف ہیں۔ سو کہا گیا کہ اللہ ہے، بعض نے اسے اکثر اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام کا اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ غیر معین ہے، تعظیم اور ہر طرف سے دل کو فارغ کر کے جس نام سے پکارو وہی اسم اعظم ہے۔ اس طرح اس سے جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اور فرمان باری تعالیٰ بھی ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے بے بس جب دعا کرتا ہے تو اس کی کون سنتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس نام سے بھی پکار کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔